السلام علیکم حضرت. میں انڈیا راجستھان سے بول رہا ہوں، سبیر علی. اسلام میں چاروں امام برحق ہیں، کیا یہ اللہ کے نبی کی حدیث سے ثابت ہیں کیا؟ اور ان کی پیروی کرنا ضروری ہے کیا؟ کیا چاروں اماموں کے بغیر نماز نہیں ہوگی، اور ہوگی تو کون سے طریقہ ہے اس نماز کا؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. چاروں اماموں کی پیروی یا چاروں اماموں سے ایک کی پیروی، تین کو چھوڑ دینا، ایک کے پیروکار بن جانا. جیسے کہ ہمارے یہاں عام طور پر حنفیوں، ہندوستان پاکستان میں حنفی ہوتے ہیں لوگ. اب وہ صرف ایک مذہب کو مانتے ہیں اور تین ائمہ کی یا تین مذاہب کو چھوڑ دیتے ہیں. شخصی طور پر، حالانکہ میں ویڈیو میری اس ٹاپک پر سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز کا فتویٰ موجود ہے، آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں نے شخصی طور پر یہ سوال کیا تھا الشیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو صاحب رحیق المختوم ہیں، ان سے سوال کیا تھا. ان کا جو جواب انہوں نے دیا تھا وہ میں نے اپنی آواز میں، ان کی آواز میں بھی وہ مجھ سے مس ہو گیا، لیکن ہے کہیں میرے پاس، وہ میں نے اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے آپ کی خدمت میں اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں. سوال یہ ہے جی، چار مشہور مذاہب ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی. کیا ان کو ماننا اور کیا ان چاروں اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا ضروری ہے؟ اور کیا مسلمان ایک امام کے مذہب کو مان لے اور تین کو چھوڑ دے؟ براہ کرم وضاحت فرمائیے. فضیلت شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب یوں عنایت فرمایا تھا: نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیجئے کہ اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے دین کے لیے منتخب فرمایا اور آپ کو معصوم بنایا اور آپ کے ذریعے دین کو پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر دین کو مکمل فرما دیا. حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں یہ آیت نازل ہوئی: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرما لیا ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 3. یہاں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین مکمل ہو گیا، بالکل، اور آپ اس دین کو پہنچا کر اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں ہی یہ بھی اعلان فرما دیا کہ اس دین کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یعنی ہم نے اس ذکر کو یعنی قرآن کریم کو اور اس کی تفسیر یعنی احادیث مبارکہ کو اتارا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین کو ہم تک پہنچایا اور قرآن کریم کی شکل میں دیا، اور قرآن کی جو تفسیر اور اس کا معنی اور جو مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جو احادیث کی شکل میں تھا اور آج بھی موجود ہے، اس شکل میں دین دیا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے دین دیا، قرآن اور حدیث کی شکل میں دین دیا، اور اس شکل میں اس کو محفوظ رکھنے کا وعدہ فرمایا. اور قرآن کریم کی جو تفسیر اور اس کا جو مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا احادیث کی شکل میں تھا، تو یہ وہ شکل تھی جس شکل میں دین کو مکمل فرمایا، اور اسی شکل میں آج بھی بحمداللہ محفوظ ہے. لہذا ظاہر بات ہے کہ دین کے نام پر ہم جس چیز کی پیروی کر سکتے ہیں وہ قرآن و احادیث ہی ہیں. اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز ایسی نہیں جس پر دین کے نام پر پیروی کی جا سکتی ہو. ائمہ اکرام جو تھے اس امت کے بہت اندر ان کا نہایت ہی بلند پائے عالم تھے، اور یہاں معلومات کے لیے یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان چاروں اماموں کے علاوہ اور بھی ائمہ گزرے ہیں اور بہت سے اہل علم گزرے ہیں، اور ان میں سے بعض اہل علم کا درجہ اور مرتبہ جو تھا ان ائمہ سے بھی بلند تر مانا جاتا ہے. اور ان چاروں ائمہ کے علاوہ تقریباً 3 اماموں کی بھی پیروی شروع کی گئی تھی، اور ان کے ماننے والے بھی اس امت میں پیدا ہوئے تھے، جس طرح سے کہ آج اس دور میں ان 4 ائمہ کی تقلید کرنے والے پائے جاتے ہیں. حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے کر گئے وہ ضائع نہیں ہوا،
اور وہ ضائع ہو بھی نہیں سکتا بے شک، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ خود اللہ رب العالمین نے لی ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اس دین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے بعد عمل ہوتا رہا یہاں تک کہ ائمہ اکرام پیدا ہوئے۔ ائمہ اکرام دوسری اور تیسری صدی ہجری میں پیدا ہوئے صحیح اور بات۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی کتابیں تالیف کی۔ یہاں تک یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ان ائمہ کے دور سے پہلے اس امت کا ایک بہت بڑا دور گزر چکا تھا جس میں اس امت کا بہت بڑا طبقہ گزر گیا، اور جو طبقہ اس امت کا گزرا اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر اور سب سے افضل دور میرا دور ہے، اس کے بعد وہ دور ہے جو کہ اس دور سے جو ملا ہوا ہے، اور اس کے بعد وہ دور ہے جو اس دور سے ملا ہوا ہے۔ یعنی تین ادوار کو آپ نے سب سے بہتر اور سب سے افضل قرار دیا، بے شک۔ اور یہ تینوں دور ائمہ اکرام کے وجود میں آنے سے پہلے گزر چکے تھے۔ گویا اس امت کے سب سے پہلے لوگ جو تھے وہ ان ائمہ سے پہلے گزر چکے تھے، اور ظاہر بات ہے کہ جب ان ائمہ کا وجود ہی نہیں تھا تو امت کے یہ افضل ترین لوگ کس کی تقلید کیا کرتے تھے اور کس کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ پھر یہ ائمہ آئے، ان ائمہ کے دور میں ساری احادیث اس طریقے سے اکٹھا نہیں ہو سکی تھی جس طریقے سے کہ ان کے بعد میں اکٹھی ہوئی اور منعقد کی گئی، لہذا بہت سے مسائل میں سے ان ائمہ نے اجتہاد کیا اور بعد میں ثابت ہوا کہ ان مسائل میں حدیث موجود ہے۔ اجتہاد اب کر میں لیا آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ رات میں آپ کہیں سفر کر رہے ہیں اور آپ نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے، اور آپ کہیں ایسی جگہ پر اترتے ہیں جہاں اس بات کا پتہ نہیں کہ قبلہ کدھر ہے۔ آپ اجتہاد کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور سنجیدگی سے غور و فکر کے بعد جس طرف محسوس کرتے ہیں کہ قبلہ ہوگا اس طرف رخ کر کے عشاء کی نماز آپ پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد فجر کی نماز بھی اسی طرف رخ کر کے پڑھ لی، اور اس کے بعد جب سورج نکلا تو معلوم ہوا کہ آپ نے غلط طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز کس طرف رخ کر کے پڑھیں گے؟ عشاء اور فجر جو آپ نے پڑھی تھی وہ تو صحیح ہو گئی، درست ہو گئی، انہیں لوٹانے کی ضرورت نہیں، لیکن سورج نکل جانے کے بعد جب معلوم ہوا کہ آپ نے غلط طرف رخ کر کے اپنی نماز پڑھی تھی، تو اب جب کہ ظہر کا وقت آئے گا تو کس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے؟ ظاہر بات ہے کہ جس طرف رخ قبلہ ہے اسی طرف نماز پڑھی تو یہ نماز قابل قبول ہوگی، مانی جائے گی، اور اگر آپ نے قبلے کے خلاف نماز پڑھی تو یہ نماز نہیں مانی جائے گی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے یہ سمجھ لیجئے کہ ائمہ کے دور میں جو احادیث انہیں نہیں ملی اور انہوں نے اجتہاد سے کام لیا تو ان کے اجتہاد نے ان کو جس معاملے تک پہنچایا اس پر انہوں نے عمل کیا، اور ان کی پیروی میں دوسروں نے بھی عمل کیا تو انہوں نے بالکل ٹھیک کیا، اس لیے کہ اس وقت ان کے پاس حدیث نہیں تھی، اور جب حدیث نہ ملے تو ایسی صورت میں اجتہاد اور استنباط سے کام لیا جائے گا۔ لیکن جب بعد میں احادیث جمع ہوئیں اور معلوم ہوا کہ اجتہاد اس حدیث کے خلاف تھا تو ایسی صورت میں اب جب حدیث ظاہر ہو گئی تو اب اس بات کی گنجائش باقی نہیں رہی کہ حدیث کو چھوڑ کر آپ کسی امام کے اجتہاد پر عمل کریں۔ جس طریقے سے سورج نکل جانے کے بعد جب قبلے کے رخ کا علم ہو گیا کہ قبلہ فلاں طرف ہے تو اب اس کی گنجائش باقی نہیں رہی کہ آپ قبلے کو چھوڑ کر کسی اور طرف نماز پڑھیں۔ آپ فرض کر لیجئے کہ ائمہ کو گزرے ہوئے 1400 سال گزر چکے ہیں، آج آپ فرض کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہو کر تشریف لے آئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال ہوئے ہیں اور ائمہ کو گزرے ہوئے 1200 برس ہوئے ہیں، اور امام بھی زندہ ہو کر تشریف لے آئے۔ اب امام کہے کہ یہ کام اس طرح ہے اور اس طرح کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ نہیں یہ کام ایسے نہیں ایسے کرو، تو آپ فرمائیے آپ کس کی بات کو مانیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ امام کی بات کو تسلیم کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دیں۔ پیروی اور اطاعت کا حکم دیا گیا ہے تو کسی اور کی پیروی کا حکم نہیں دیا گیا۔ اب آپ کے سامنے نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور نہ ہی ائمہ ہیں، لیکن ائمہ کے اجتہادات بھی موجود ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی موجود ہیں۔ اب جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں اور ائمہ آ جائیں تو نبی کی بات کے مقابل امام کی بات نہیں مانی جائے گی،
اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور کسی امام کی بات بھی ہو اور اس حدیث کے خلاف ہو تو امام کی بات نہیں مانی جائے گی، حدیث کو مانا جائے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اسی بات کا حکم چاروں اماموں نے بھی دیا ہے۔ کسی بھی امام نے یہ نہیں کہا کہ میں جو اجتہاد کرتا ہوں اس کی پیروی کرنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جب تمہیں حدیث مل جائے تو میری بات کو دیوار پر دے مارو، یعنی میری بات کی پیروی مت کرو، اور صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے۔ تو ائمہ اکرام رحمہ اللہ اجمعین نے حدیث نہ ملنے کی شکل میں اجتہاد کیا اور یہ تلقین کر کے گئے کہ ہماری بات کی پیروی حدیث کے مقابلے میں نہ کرنا، حدیث مل جائے تو ہماری بات کو دیوار پر دے مارنا، اور یہ کہہ کر انہوں نے اپنی برات کا اظہار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بری ہو گئے۔ لیکن اب جو لوگ ان کے نام پر ایک سلسلہ رائج کرتے ہیں کہ جناب فلاں امام کی پیروی کریں گے، تو وہ یقینی طور پر اسلام کے اندر ایک ایسی بات پیدا کر رہے ہیں جس کا کوئی وجود نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بدعت سے کہیں بہتر ہے، بے شک، اور شریعت میں کسی بھی امام کی تقلید کے بارے میں نہیں کہا گیا ہے۔ امت مسلمہ کے عام لوگوں کو اور علماء اکرام کو کسی خاص امام کی تخصیص کے بغیر ان تمام ائمہ کی قیمتی فتاوی سے مستفید ہونا چاہیے۔ اور یہ بات تو بہت زیادہ ہی خطرناک ہے کہ ایک آدمی ایک خاص امام کی بات کو مانے اور دوسروں کی باتوں کو تسلیم نہ کرے، ان کو چھوڑ دے۔ اصول یہ ہونا چاہیے جو قرآن و سنت سے ثابت ہو اسے قبول کیا جائے، اور جو اس کے خلاف، اس کی مخالف ہو یا احادیث صحیحہ سے ثابت نہ ہو اسے رد کر دیا جائے۔ ان ائمہ اکرام نے کسی سے نہیں کہا کہ ان کے مذاہب کی پیروی کی جائے، اور نہ ہی کوئی لمبی چوڑی فقہ انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑی ہے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بعد میں آنے والے لوگوں نے ان کے مذاہب بنائے، اور اگر ان سے ایک مسئلہ ثابت ہے تو اس ایک مسئلے سے کھینچ تان کر کے 20 مسائل بلا دلیل خود بنا لیے اور ان تمام کو ان ائمہ کی طرف منسوب کر دیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عمل میں، اخلاص میں، حسن اخلاق میں، اپنے کردار میں اور دعوت و تبلیغ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشوا بنایا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انہی کے بارے میں فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ لہذا ایک مسلمان کو جنت تک وہی راستہ پہنچا سکتا ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی تھے۔ جو اس راستے پر چلے گا نجات پائے گا، اور جو اس سے ادھر ادھر ہوگا ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ جواب فضیلت الشیخ صفی الرحمن مبارک پوری صاحب الرحیق المختوم سے جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ میں حاصل کیا گیا تھا۔ حضرات، ہمارے پیغامات، یہ وہ پیغام ہے جسے فضیلت الشیخ صفی الرحمن مبارک پوری نے اسلام اور جاہلیت پر ایک تقریر تھی ان کی، اس کی آڈیو بھی میرے پاس موجود ہے اور ویڈیو ہم سے ضائع ہو گئی، ہم نے ریکارڈ کی تھی وہ ویڈیو۔ بہرحال یہ خوبصورت پیغام آپ کے لیے نماز کا مسئلہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے، اور یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین چھوڑا ہے وہ قرآن اور حدیث کی شکل میں چھوڑا ہے۔ ائمہ کے اجتہادات سے، ان کے فتاوی سے، ان کی کتابوں سے علم حاصل کریں گے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ لیکن کیا ہم اندھی پیروی اس کی کریں گے؟ تو مفتی مملکت سعودی عرب شیخ عبدالعزیز بن باز اور یہاں کے علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، کسی پر بھی واجب نہیں ہے کہ وہ امام کی تقلید کرے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ امام کی تقلید واجب ہے تو پھر اس سے آپ پوچھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ رب العالمین نے کہاں اس بات کا حکم دیا ہے، ہمیں بتا دیا جائے۔ یہ خود لوگوں نے خود بنا لیے ہیں مذاہب۔ دیکھیے، قرآن اور حدیث مذہب بنیاد ہے، اساس ہے اسلام کی۔ اب اگر قرآن اور حدیث پر عمل کریں گے تو آپ گویا کہ خیر القرون کے ان منہج یا ان لوگوں کے منہج پر عمل کریں گے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کے مصداق رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور اپنی رائے اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں کمنٹس لکھ کر بھیج دیں، اور لائک ضرور کیا کریں میری ویڈیوز کو۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون